بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة على أهلها بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتاب تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری برائے خشنودی سرکار کے میاد محمد کا آواز بلند صلوات توجہ ہے، بات شروع کی جائے۔ سورہ ملک سے پہلی آیت تلاوت کی ہے میں نے۔ بانیان کی خواہش یہی ہے کہ اسی آیت پر چند لمحے میں آپ حضرات سے گفتگو کروں۔ بڑی شہرۂ آفاق آیت ہے، ہزاروں نہیں تو سینکڑوں مرتبہ یقیناً آپ نے اس پر علماء سے، خطباء سے بیانات سنے، لیکن آج تک یہ آیت ہر تفسیر کرنے والے کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھ رہی ہے کہ مجھے توحید نے کس لیے نازل کیا اور تم میرے ساتھ کیا کر رہے ہو۔ گھبراہٹ تو نہیں ہو رہی؟ تبارک الذی بیدہ الملک وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ برکت والی ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ملک ہے، اور وہ ہر شے پہ قادر نہیں بلکہ قدیر ہے۔ اس نے موت کو بھی خلق کیا، حیات کو بھی خلق کیا تاکہ امتحان لے کہ تم میں سے احسن عمل والا کون ہے۔ ترجمہ آپ نے سن لیا۔ آیت اور مقصد آیت کی عظمت کا اندازہ اس بات سے ہو رہا ہے کہ خدا نے پہلے اپنی بزرگی بیان کی تبارکہ کہہ کر، اور پھر مقصد بیان کیا کہ میں نے موت اور حیات کو خلق کیوں کیا، تاکہ آزماؤں۔ گھبراہٹ تو نہیں ہو رہی نا؟ ایکم احسن عملا، بلحاظ عمل کے تم میں سے احسن کون ہے۔ اور اب سارا زور خطابت صرف ہو جاتا ہے پروفیسر نیاز اکبر اس بات پر، نمازیں پڑھا کرو، روزے رکھا کرو، اچھے اچھے کام کیا کرو تاکہ احسن العمل کہلاؤ۔ یہ سب کرو عمل سمجھ کر، احسن العمل سمجھ کے نہیں۔ سمجھ آئی بات؟ یہ عمل ضرور ہیں، احکام الہی ضرور ہیں، لیکن احسن العمل نہیں۔ احسن کیسے ہوگا؟ پتہ نہیں کہ کون کس پانی میں ہے، کون کیا نیت لے کے یہاں بیٹھا ہے، کس کے سر سے گزر رہی ہے اور کس کے شہن دل میں اتر رہی ہے۔ جو حقائق کے موتی چننے آئے ہیں، دیکھنا میری طرف، کیسا عمل کرنا ہے؟ احسن عملا۔ الحمد سے والناس تک قرآن پڑھو، وحوش کی خلقت کا ذکر، طیور کی تخلیق، جنات کی خلقت، تمام جنسوں کی خلقت کو صرف خلقت کہا، لیکن الفت جو ہی انسان کی خلقت کا ذکر آیا فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو احسن سانچے میں ڈال کے بنایا۔ تو
اب احسن عمل بھی وہی ہوگا کہ باقی اعمال کے مقابلے میں اتنی دوری پہ نظر آئے جتنی دوری پہ حیوان سے انسان نظر آتا ہے. جی ہاں، یعنی اتنا فرق ہو جتنا جانور اور انسان میں ہو، نماز روزے کے مقابلے میں اتنا حسین عمل ہو. اب بھی اگر کسی انتظار میں ہوتے چلو میں ایک اور آیت پڑھ دیتا ہوں. عیسیٰ کو قرآن نے خالق کہا، جب اپنا ذکر کیا تو فرمایا فتبارک اللہ احسن الخالقین، میں خالقین میں سے احسن ہوں. تو احسن العمل نماز روزے کے مقابلے میں اتنا فرق دکھائی دے جتنا بندے اور خدا میں ہوتا ہے. اللہ چلے تو نہیں گئے ہو کہیں؟ نماز اگر احسن العمل ہے تو پھر روزے کے مقابلے میں اتنا فرق رکھتی ہے کہ روزہ حیوان نظر آئے اور نماز انسان نظر آئے. اگر احسن العمل ہے تو کیا حج کے مقابلے میں اتنا فرق ہے کہ حج مخلوق کی منزل پہ نظر آئے اور نماز خالق کی منزل پہ دکھائی دے؟ کیا بات، ہاں ہوں کرو گے تو آگے بات چلے گی. ہے اتنا فرق نہیں ہے. نماز بھی فرو ہے، روزہ بھی فرو ہے، حج بھی فرو ہے، سب ایک لڑی میں پروئے گئے. تو پھر ڈھونڈو کون سا عمل ہے وہ جو احسن. اور ہنسی آتی ہے خدا کی قسم، یتیمی علم کا اس سے بڑا مظاہرہ کیا ہوگا. یعنی مومنین سے کہا جا رہا ہے کہ اللہ تم میں سے دیکھنا چاہتا ہے کہ احسن العمل کون ہے. زیادہ پھیلا لیں اگر اس آیت کو تو کلمہ گویوں تک لے جائیں گے، مسلمانوں تک. ذرا آیت پہ پھر غور کرو، کہہ کیا رہا ہے اللہ؟ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. میں نے موت اور زندگی کو اس لیے خلق کیا کہ احسن العمل آزماؤں. کیا صرف مومن مرتے ہیں، کافر نہیں مرتے؟ اللہ کیا صرف مومن زندگی گزارتا ہے، مشرک کو حیات نہیں ملتی؟ ملتی ہے. تو پھر جب اللہ نے معیار بنایا ہے، پرچہ امتحان موت اور حیات ہے، تو پھر جو زندہ ہے اس کا امتحان ہے، جو مر رہا ہے اس کا امتحان ہے. تو کیا اللہ مشرک سے کہہ رہا ہے کہ میں دیکھوں گا تم میں سے اچھی نماز کون پڑھتا ہے؟ اللہ کافر سے کہے گا میں دیکھوں گا تم میں سے اچھا روزے دار کون ہے؟ کچھ بات پلے پڑی ہے یا سر سے گزر رہی ہے؟ بھائی جو ابھی ایمان نہیں لائے، عمل کہاں؟ یہاں کوئی ایسا باب اشتراک ہے، مومن ہے یا کافر، منافق ہے یا ملحد، مسلم ہے یا مومن، ہر شخص نے امتحان دینا ہے کہ اس کے ہاں احسن ہے یا نہیں. تھک گئے ہو تو چھوڑ دوں. چلیے میں چھوڑ دیتا ہوں اس آیت کو. یہاں تو موت و حیات کو اللہ نے امتحان کا پرچہ بنایا. میں ایک اور آیت پڑھ رہا ہوں، فیصلہ دینا. سورہ ہود ہے. خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام وکان عرشہ علی الماء لیبلوکم ایکم احسن عملا. فرمایا میں نے 7 زمینوں اور 7 آسمانوں کو 6 وقتوں میں پیدا کیا اور اس وقت میرا عرش الماء پہ برقرار تھا.
اور میں نے یہ زمین و آسمان بنائے اس لیے کہ میں امتحان لوں کہ تم میں احسن العمل کون سا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ عظمت۔ جی اب یعنی تخلیق ارض و سما کی علت یہی امتحان ہے کہ اللہ زوار دیکھنا چاہتا ہے احسن العمل کون ہے۔ اور آیت پڑھوں سورہ کہف، اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے زمین پہ جو جو اگایا، جتنے باغات، جتنے فواکہات، جتنے ثمرات، جتنے شجرات، جتنے میوہ جات، جتنی سبزیات، جتنے غلہ جات، جتنے سبزہ جات، یہ سب زمین کی زینت ہے اور اگائے اس لیے کہ ہم امتحان لینا چاہتے ہیں کہ احسن العمل کون سا ہے۔ اللہ اللہ سمجھ میں آ رہی ہے بات دوستو؟ اب ذرا مولوی صاحبان سے پوچھو نا، یہ ساری نعمتیں اس لیے خلق ہوئیں کہ آزمائیں کہ کس کے اعمال میں احسن ہے۔ آسمان کا سائبان اور زمین کا فرش اس لیے بنایا، آزمائش مقصود ہے، احسن العمل کون ہے۔ موت و حیات کو اس لیے بنایا، آزمائیں احسن العمل کون ہے۔ اب تو جو سورہ ہود اور سورہ کہف سے میں نے آیتیں پڑھی ہیں، بچہ بھی غور کرے تو بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ یہ اعمال مراد نہیں، یہ تو پوری کائنات کی تخلیق کی علت وہی احسن العمل ہے۔ اگر احسن العمل کی آزمائش مقصود نہ ہوتی، آسمان کا شامیانہ نہ ہوتا، زمین کا فرش نہ ہوتا، فواکہات نعمتیں نہ ہوتی، شجرات باغات ثمرات نہ ہوتے، یہ سب کیوں ہے؟ تاکہ آزمائیں کون احسن العمل ہے۔ اب دو کام تو الفت میں نہیں کر سکتا کہ پڑھوں بھی خود اور سمجھوں بھی خود، میں نے صرف پڑھنا ہے، سمجھنا تمہیں خود کو ہے۔ یہ تو نیاز پر نفی ہو گئی ہے نا کہ یہ نماز روزے والے اعمال نہیں، کیونکہ اگر اس کی آزمائش ہوتی تو مومن کی ہوتی، یا زیادہ سے زیادہ کلمہ گو کی ہوتی۔ یہاں تو پوری اولاد آدم کی، یعنی جس کی، بلکہ اولاد آدم میں، اللہ میاں معاف کر دینا مجھے، ہر ذی حیات کی، خلق الموت والحیات وکل نفس ذائقۃ الموت۔ اب جس کو مرنا ہے، وہ چونٹی ہے یا ہاتھی، جن ہے یا بشر، انسان ہے یا فرشتہ، اللہ ہر ایک کو آزمانا چاہتا ہے کہ احسن العمل کون ہے۔ ارادے ٹھیک ہے؟ ہاں طبیعت میری پوری طرح صحیح نہیں، لیکن میں نے اتنے لمحے تم سے گفتگو کرنی ہے جتنی تمہاری قوت خرید ہوگی۔ یہی کوشش کرنا کہ میں طبیعت کی خرابی کو بہانہ بنا کے جلدی ممبر نہ چھوڑ دوں۔ یعنی جو مخلوق ہے وہ ذی حیات ہے، اور جو ذی حیات ہے اس کو مرنا ہے، اور جس کو مرنا ہے اس نے امتحان دینا ہے کہ احسن العمل ہے یا نہیں۔ جی اس کو کہتے ہیں تفسیر۔ قرآن اپنی تفسیر خود کرتا ہے۔ اب ایسا توق گلے میں ڈال دیا ہے میں نے، تڑپا تو جا سکتا ہے
نکلا نہیں جا سکتا۔ اب بتاؤ اللہ چونٹی کا امتحان لے رہا ہے کہ نماز پڑھتی ہے یا نہیں، یا کون سی چونٹی اچھی نماز پڑھتی ہے، کون سا ہاتھی اچھا روزہ رکھتا ہے، یہی آزما رہا ہے خدا۔ اور خدا کے لیے عقل سے کام لو۔ اسی لیے تو اللہ کہتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ بے علمی انسان پر الزام نہیں، حسن بشریت ہے۔ اللہ کہتے ہیں اگر تم بے علم ہو تو اہل ذکر سے پوچھا کرو۔ اللہ پوچھ لینے میں قباحت نہیں، آؤ پوچھیں، مگر پہلے کوشش میں یہ کر رہا ہوں کہ یہ بچے بھی پہنچ جائیں کسی منزل پر اور خود ڈھونڈیں سبحان اللہ، کہ احسن کیا ہے جسے عمل میں ہونا چاہیے۔ اور جس کے ہر عمل میں احسن ہوا اس نے مقصد تخلیق پورا کر دیا۔ اس پر آسمان کی چھت کے نیچے اور زمین کے فرش کے اوپر رہنا حلال، اس پر اللہ کی نعمتیں کھانا حلال۔ اور جس کے عمل میں احسن نہ ہوا اس کا زمین پہ چلنا حرام، اس کا چتر افلاک کے نیچے چلنا پھرنا حرام، اس کا رزق کھانا حرام، اس کی زندگی حرام، اس کی موت حرام۔ اللہ اللہ اکبر۔ گھبراہٹ تو نہیں ہو گئی میرے سامعین کو؟ ہاں، کیا ہونا چاہیے عمل میں؟ احسن، حسین نہیں، احسن۔ سب سے بڑے حسین کو احسن کہتے ہیں، جیسے وہ احسن الخالقین، جیسے تم جانور کے مقابلے میں احسن تقویم۔ میں زوار ایک آیت پڑھتا ہوں اور کوشش کرنا میرے سامعین تلاش کرنے کی، ہاں خود ڈھونڈو، اچھا رہے گا، اعتبار آئے گا تمہیں، اور اپنی ڈھونڈی ہوئی چیز کو پھر کوئی کھونا پسند نہیں کرتا۔ سورہ زمر، کون سا سورہ؟ وَاتَّبِعُوا۔ اور محسن یہاں بچے بھی انکار کر دیں گے کہ احسن نماز روزہ ہو ہی نہیں سکتا۔ وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم من قبل ان یأتیکم العذاب بغتۃ وانتم لا تشعرون۔ اگر جاگتے رہے جنت جھولی میں اتر آئے گی، میرا وعدہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں او لوگو پیروی کرو احسن کی، اللہ اتباع کرو احسن کی۔ اتباع کی جاتی ہے کسی جسم والے کی۔ اللہ اکبر، سمجھ میں آ رہی بھائی جان؟ نماز پڑھی جاتی ہے، نماز کی پیروی نہیں ہو سکتی۔ روزہ رکھا جاتا ہے، اس کی پیروی نہیں ہوتی۔ حج کیا جاتا ہے، اس کی پیروی نہیں ہوتی۔ صدقہ نکالا جاتا ہے، اس کی پیروی نہیں ہوتی۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ رسول کہے تو اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو پھر میرے رسول کی پیروی کرو۔ پیروی کے لیے حیدر بدن ضروری، اور یہاں اللہ کہہ رہا ہے فاتبعوا احسن، پیروی کرو احسن کی۔ کوئی بدن والا ہے، کوئی جسم والا ہے، علامت ہے زوار نیاز اکبر، ڈھونڈنے کی کوشش کرنا، اور بس یہی علامت ہے۔ کھو گئی تو کھو گئی۔ ما انزل الیکم، جو نازل کیا گیا ہے تمہاری طرف۔ عظمت اتباع کرو ما انزل۔ اب اس کی نشانی پروفیسر نیاز اکبر کیا ہے؟ ما انزل الیکم من ربکم، جو رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے۔
یہ علامت اور پیروی نہ کرنے کا صلہ جاگنا، این یاتیکم العذاب بغتۃ، اور اگر تم نے پیروی نہ کی تو ہو سکتا ہے اچانک تمہیں عذاب پکڑ لے۔ جی 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 نہیں الفت، یہ آیت نازل کس پہ ہوئی؟ رسول پر نازل ہوئی نا۔ اور بھئی مجھ پہ تو قرآن نہیں اترا، تم پہ تو نازل نہیں ہوا، رسول پہ نازل ہوا۔ اللہ وعدہ نہیں کر چکا کہ ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، کہ جہاں تو ہوگا وہاں عذاب نہیں آئے گا۔ آج اسی رسول سے کہلوا رہا ہے کہ اگر تم نے احسن کی پیروی نہ کی تو عذاب آ سکتا ہے۔ اللہ اللہ عظمت ہو۔ سمجھ میں آئی بات؟ جی جی یہ کوئی ایسا احسن ہے۔ اب یعنی دو نشانیاں زوارث کی مل گئیں، ما انزلہ، اور کس سے؟ من ربکم، رب کی طرف سے، اور دوسری اگر اتباع نہ کی عذاب آ سکتا ہے رسول کی موجودگی کے باوجود۔ اب جو پہنچ گئے ہو وہ مجھ سے داد لے لو، واہ 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 واہ، اور جو آنکھیں پھاڑے مجھے دیکھ رہے ہو، آؤ میری انگلی پکڑو، تمہیں بھی اکیلا نہیں چھوڑنا چاہتا۔ ایک لک و دک صحرا سے رسالت کی سواری گزر رہی ہے، اچانک آیت آ گئی، یاؤ ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من عظمت اللہ۔ پلے پڑی بات بھائی میرے، وہی لفظ ہے نا، فاتبعوا احسن ما انزل الیکم من ربکم، اور اب کیا کہہ رہا ہے؟ بلغ ما انزل الیک من ربک، بالکل وہی لفظ، پہنچا دے جو نازل کیا گیا تیری طرف رب کی جانب سے۔ نہیں 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 نہیں، پہنچایا کیا رسول نے وہاں؟ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، اعمال، صدقات، خیرات، باقیات و صالحات، پہنچایا کیا؟ من کنت مولا ہو اللہ۔ من کون تو مولا پہنچایا گیا نا۔ اور آؤ لاؤ کوئی ایسی دوسری مثال سوائے علی کے کہ جس کی اتباع کے انکار پر رسول کی موجودگی میں عذاب آیا ہو۔ پیش کر سکتے ہو مثال؟ کر سکتے ہو؟ پیچھے والو تم کر سکتے ہو؟ نہیں؟ تو پھر مانو احسن لقب ہے شوہر بطول کا۔ جیتے رہو، زندہ رہو جب تک تمہارا دل چاہے، جب تک جینا بھر جائے زندگی سے۔ دونوں علامتیں فٹ بیٹھی، پوری اتری ابو الحسنین پر۔ تو یا ایسی دو علامتیں کہیں اور دکھا دو، جب تک نہیں دکھا سکتے تب تک میں گردن پہ پاؤں رکھ کے کہوں گا احسن علی۔
اللہ کہتے ہیں میں نے موت و حیات کو اس لیے خلق کیا ہے کہ دیکھنا چاہتا ہوں کس کس کے عمل میں علی موجود ہے. اللہ ہاں ہاں نہیں جیتے رہو, زندہ رہو. ہو سکتا ہے الفت میرے جانے کے بعد کسی کے ہاں شک کا جرسوں ماریں گے کہ بھئی آیت میں عمل کے لفظ ہیں. غضنفر ڈنڈی مار کے ولایت دکھا کے چلا گیا. ولایت عقیدے سے تعلق رکھتی ہے, یہ عمل تو نہیں ہے. اسے کیسے مان آؤ 50 لاکھ بلکہ ساری جائیداد دینے کے لیے تیار ہوں. کوئی مائی کا لال میدان میں میرے دعوے کی رد پیش کرے. پوچھو ہر عالم سے کہ حیا علی خیر العمل اذان میں کب شامل ہوا؟ بولو کب شامل ہوا؟ غدیر خم پر. غدیر خم پر پہلے نہیں تھا. کائنات کا بڑے سے بڑا عالم, بڑے سے بڑا محقق ثابت نہیں کر سکتا کہ اس سے پہلے یہ تھا. جی جب حجۃ الوداع سے واپسی پر مجمع الطرائق سے قافلے بچھڑنے لگے, کوئی میل پہنچا, کوئی 2 میل, کوئی آدھا میل, کوئی فرلانگ, رسول نے کہا بلال اذن, اذان دو. اور آج اذان میں ایک اور جملہ شامل کرو, حیا علی خیر العمل. آؤ اس عمل کی طرف جو ہر عمل سے خیر ہے, ہر عمل سے بہتر. نہیں یہ بات تو بچہ بھی سمجھ سکتا ہے. میں ایک دکان پہ گیا, بھئی کپڑا چاہیے, خوبصورت رنگ ہو, پائیدار ہو, بہت اعلیٰ کپڑا ہو. 1 2 3 4 10 20 50 تھان نکال کے رکھ دیے. بھائی اور اچھا اور اچھا. آخر میں دکاندار ایک تھان لایا. میری دکان میں سب سے بہتر کپڑا یہ ہے. اب اگر میں عرب کی سرزمین پہ خریداری کر رہا ہوں تو وہ ایسے کہے گا کہ ھذا خیر الثیاب کلھا, کہ یہ تمام کپڑوں کے مقابلے میں خیر ہے. اب اگر رنگت کی بات ہوگی تو یہ خیر الالوان, یہ رنگوں میں سب سے بہتر. اگر پائیداری کی بات ہے تو یہ پائیداری میں سب سے بہتر. اگر معیار کی بات ہے تو یہ معیار میں سب سے بہتر. اور جو چیز سب سے بہتر ہے وہی سب سے خوبصورت ہے. اور جو سب سے خوبصورت ہو اسی کو عربی میں احسن کہتے ہیں. تو رسول نے کہا ان کو یہ کہہ کے واپس بلاؤ, آؤ اس عمل کی طرف جو خیر ہے. چونکہ خیر ہے اسی لیے احسن ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات یا نہیں؟ جی اور اب رسول کا اسے عمل کہنا دلیل ہے اس امر کی کہ کائنات میں پہلا اور آخری عمل ہے علی کی ولایت. نہیں آؤ پروفیسر نیاز اکبر, میرا چیلنج, کوئی رد پیش کرے, کوئی دوسری مثال پیش کرے. تمہاری تخلیق کا مقصد کیا ہے؟ بولو. ہاں گھبراؤ نہیں. میں نے تمہیں یار کہا ہے کہ دفعہ غلط جواب بھی ہو تو ٹھک سے دے مارا کرو, پھر عادت ہو جائے گی صحیح جواب دینے کی. مقصد تخلیق عبادت. سب سے بڑا واجب نماز ہے. جی کسی صورت معافی نہیں. یہ 5 وقت ہے اور 5 نمازوں پہ ملا کے 1 گھنٹہ بھی لگا لو تو 23 گھنٹے تو تم مقصد تخلیق سے دور رہتے ہو. اللہ جانے کس کے سر سے گزرا, اللہ جانے میں نے کیا کہا, اللہ جانے کسی نے کیا سمجھا ہے. اور پھر جو بالغ اور عاقل اور راشد ہو, تم نے تو چلو وہ 1 گھنٹہ عبادت کر لی. نابالغ وہ تو ابھی انسان ہی نہیں بنے بیچارے.
वाह वाह वाह। है और हर माह कुछ दिन खवातीन हर किस्म की इबादत से महरूम, मकसद तख्लीक से दूर। रोजा 1 महीना, 11 महीने मकसद तख्लीक से दूर। हज पूरी जिंदगी में 1 दफा, बाकी सारी जिंदगी मकसद तख्लीक से दूर। वो इबादत तो वो होनी चाहिए कि माँ के शिकम को छोड़ने से लेकर आखिरी हिचकी लेने तक, बच्चे से 100 साल के बूढ़े तक हर बंदा करे, हर वक्त करे, सोते में करे, जागते में करे, चलते हुए करे, रुकते हुए करे, बैठते हुए करे। और वो है अली की इबादत, हर वक्त दिल में विलायत मौजूद है। अल्लाह अल्लाह समझ में आ गई बात दोस्तों? जाने कुछ पल्ले पड़ा? हाँ, तो इससे बेहतर अमल कौन सा होगा? सो रहे हो, अमल खैर हो रहा है। जाग रहे हो, अमल खैर हो रहा है। बालिग हो रहा है। अच्छा 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 अच्छा, 1 मिनट के लिए उल्फत, तुम भी न थकना और अपने मोहल्ले से भी सिफारिश करना, और हर बंदा अपने अपने मोहल्लेदार से सिफारिश करे। ये जाग के जवाब दे दो, फिर बेशक सो जाओ। हम जब नमाज पढ़ रहे होते हैं, रोजा नहीं रख रहे होते, जब रोजा रख रहे होते हैं, हज नहीं कर रहे होते, जब हज कर रहे होते हैं, खुम्स नहीं दे रहे होते, जब खुम्स दे रहे होते हैं, जिहाद नहीं कर रहे होते, यानी हर अमल अलग अलग एक वक्त में होता है। खैरुल अमल है ही इसीलिए अली की विलायत। नमाज पढ़ रहे हो ये मौजूद, रोजा रख रहे हो ये मौजूद, हज कर रहे हो ये मौजूद, जिहाद। अब मैं एक एक अमल का नाम लेके बात ही कैसे करूं, जब साबित हो गया कि अहसन अली है और अल्लाह आजमाना चाहता है। किसके अमल में आसन है? वो सिर्फ नमाज या रोजे की बात तो नहीं है, हर अमल अगर उसमें रूह अमल के तौर पे अहसन है। अब देखो अल्लाह ने क्या कहा था, मैंने जमीन और आसमान इसलिए बनाए, देखना है कि किसके अमल में अहसन है। नेमतें इसलिए पैदा की, देखना है किसके अमल में आसन है। मौत और हयात इसलिए खल्क की, देखना है किसके अमल में आसन है। तो अगर अमल में आसन है, खाया पिया हलाल वरना नमक हराम। अल्लाह थके तो नहीं? मत, तुमसे खुद मुझे जल्दी है, समेटने की तरफ बढ़ गया। एक बात कहने लगा हूं, मैं इसकी शरह नहीं करूंगा। हाँ, शरह नहीं करूंगा, कभी मौला ने चाहा हो जाएगी। फिलहाल मैंने हर बंदे की सोच पर छोड़ दिया, जुमला मेरा नहीं। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह मौला ने मुझे वो खाइन नहीं बनाया कि बात किसी की हो और अपने नाम से पढ़ दूं ना। जुमला एक आरिफ आलिम का है, और जब से मैंने उल्फत उसकी किताब में पढ़ा ना, जब कभी याद आता है मिंबर की कसम नशा चढ़ जाता है, वजद आता है, झूमने लग जाता हूं। लेकिन वो जुमला बोलने से पहले एक छोटी सी बात कर दूं। कुरान के कुछ सूरे ऐसे हैं जिनके 2-2 नाम हैं। जानते हो ना, कुछ के 2 से ज्यादा भी हैं,
سورہ حمد سورہ فاتحہ، سورہ توحید سورہ اخلاص، سورہ انسان سورہ دہر، سورہ فاتر سورہ ملائکہ، سورہ حامیم سجدہ سورہ فصلت، یعنی یہ دو نام۔ اسی طرح سورہ قدر کے بھی 2 نام ہیں، پتہ ہے؟ نہیں پتہ؟ ہاں جی 2 نام ہیں، ہے پتہ؟ زوار اور نیاز اکبر کو نہیں پتا، باقی سب کو پتا ہے۔ چلو تمہیں پتا ہے نا، تم ان دونوں کو بتا دینا۔ تو بھائی شرماتے کیوں ہو پھر؟ یعنی یہی سے سوچو، تمہیں ایک ہاں یا نہ کہنے میں تکلیف ہوتی ہے اور ہم سے گھنٹہ سننے کی توقع کرتے ہو۔ ہاں تو پھر سوچا کرو، نہیں آتا نام دوسرا تو پھر میں کس لیے بیٹھا ہوں؟ ایک اس کا نام سورہ قدر ہے اور دوسرا اس کا نام سورہ ولایت ہے۔ جی اب سمجھ میں آ گئی بات؟ ایک نام سورہ قدر اور دوسرا نام سورہ ولایت، جیسا کہ سورہ فجر سورۃ الحسین، اس کا نام سورہ قدر سورہ ولایت۔ اور رسول فرماتے ہیں القدر نصبی و نصب عالی والاخلاص نصب ربی، فرماتے سورہ قدر میرا نصب ہے اور میری اہل بیت کا نصب ہے۔ اللہ 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 اکبر۔ سورہ قدر، بھئی نصب کیا ہے تمہارا؟ فاطمی ہوں۔ نصب کیا ہے؟ ہاشمی ہوں۔ نصب کیا ہے؟ قزلباش ہوں۔ یا رسول اللہ تم 14 کا نصب کیا ہے؟ کہا سورہ قدر۔ نصبی و نصب علی، میرا نصب میری آل کا نصب، والاخلاص نصب ربی، اور سورہ اخلاص میرے رب کا نصب ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اللہ نے اپنا نصب بیان کیا ہے۔ توجہ، اب جو اس عارف عالم کا جملہ ہے، بس میں صرف جملہ بولوں گا، اگلی بات آج نہیں پوچھنا مجھ سے۔ الحمدللہ پتہ آج بھی ہے مجھے، اور قرآن میرے سر پہ رکھو، اس نے نتیجہ نہیں دیا، اس نے سوال کیا ہے، سوال اس کا ہے۔ آگے کتاب دکھا سکتا ہوں، اس کی طرف سے جواب کوئی نہیں، جواب جب کبھی دے گا تو آپ کا یہ نیاز مند دے گا۔ وہ کہتے ہیں دنیا والو، سورہ قدر سورہ ولایت ہے اور سورہ توحید نصب پروردگار ہے۔ وہ کہتے ہیں نمازوں کا حکم علماء نے نہیں دیا، رسول نے دیا۔ نماز پڑھتے کیسے ہو؟ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، فاتحہ سورۃ فاتحہ کے بغیر تو نماز ہو نہیں سکتی، اسے تو پڑھنا ہے ہر رکعت میں۔ اب تم سے سوال ہے، پہلی رکعت شروع کی، سورہ فاتحہ پڑھ لی، اب کون سی سورت پڑھو گے؟ سورہ قدر۔ دوسری آ گئی، سورہ فاتحہ پڑھ لی، کون سی سورت پڑھو گے؟ سورہ توحید۔ وہ کہتے زمانے والوں ذرا سوچو، اللہ نے اپنے نسب کو بعد میں اور ولایت کے نسب کو پہلے کیوں رکھا؟ اللہ اکبر، اللہ ہر شخص سوچے، خود سوچے، تنہائی میں بیٹھ کے سوچے کہ سورہ ولایت پہلے، سورہ توحید بعد میں، امامت کا نسب پہلے، توحید کا نسب بعد میں۔ اب میں تیرے ایمان کی دھج دیکھوں، بدل دے طریقہ نماز کا۔ ختم ہو گئی بات، بس آج میں نے نہیں بتانی علت، جب کبھی مولا نے چاہا بتاؤں گا کہ اس کی علت کیا ہے، کیونکہ میں نے بھی تو سوچا ہے اپنے مقام پر، جب اس نے دعوت فکر دی ہے کہ سوچو وجہ کیا ہے، تو جو میری سمجھ میں آئی وہ کبھی بتاؤں گا آپ کو۔ ہر
عمل میں ولایت کو دیکھنا چاہتا ہے. ختم ہو گئی گفتگو. اگر ولایت ہے ہر عمل میں، آسمان کے نیچے رہنا حلال، زمین پر چلنا حلال، پھرنا حلال، زمین پہ گھر بنانا حلال، گھر میں اولاد پیدا کرنا حلال، زمین کے رزق کھانا حلال، زمین کے سینے میں دفن ہونا حلال. اور اگر اعمال میں آسن نہیں ہے، آسمان کے نیچے رہنا حرام، زمین پہ گھر بنانا حرام، زمین پہ بچے جننا حرام، حرامی پیدا کرتے ہو، اسی لیے تو جوان ہوتے ہی علی کو بھونکنا شروع کر دیتے ہیں. اللہ اللہ اکبر. سمجھ میں آگئی بات؟ اگر عمل میں آسن ہے جیتے رہو بس. آمین. آپ کی دعاؤں سے اگر عمل میں آسن ہے، نعمتیں کھائی حلال. ہاں یہ اصل میں ہاں مخلوقات میں صرف انسان تو نہیں ہے. ہاں تو پہلے میں نے جو کہا تھا کہ چونٹی سے ہاتھی تک، غضنفر سے بشر تک، بس میں نے تو ایک لفظ بول دیا تھا کہ اللہ کو چھوڑ کے جو بھی ہے. میرا سوال جس طرف جا رہا ہے، ہاں نباتات، جماعات اور یہ حیوانات، یہ تمام جو ہیں ان پر بھی اسی طرح آسن واجب ہے. کس نے کہا کہ نہیں ہے؟ میری طرف دیکھو، میں بتاؤں. کمبر کو مولا نے 1 درہم دیا، خربوزہ کھانے کو دل چاہ رہا ہے، بازار سے لے آ، لائے، کاٹا، چکھا، کڑوا تھا، فرمایا پھینک دیا یہ کہہ کر من النار الی النار. اللہ کہا جہنم سے آیا جہنم گیا، دوسرا روپیہ دیا اور لاؤ، وہ کاٹا، بہت پھیکا، من النار الی النار. تیسرا لائے، میٹھا، چوما آنکھوں سے لگایا اور فرمایا منا، ہم سے ہے، ہماری خوشبو آ رہی ہے. کمبر نے کہا مولا مولا یہ کہ آپ نے عمل کیا فرمایا، ارشاد کیا فرمایا؟ کہا کمبر جان لے تیرے امام کی ولایت صرف انسانوں پر نہیں، کائنات کی ہر جنس پر پیش ہوئی. جس جانور نے مانا حلال ہو گیا، جس نے انکار کیا حرام ہو گیا، جس پھل پہ پیش ہوئی میٹھا ہو گیا، جس نے انکار کیا کڑوا ہو گیا، اس کا ذائقہ بدل دیا. حتیٰ کہ جس پتھر نے مانا تاجوں میں جڑا گیا، انگلیوں میں سج گیا. اسی لیے تو اللہ پتھروں کی بات کرتے ہوئے کہے وقودها الناس والحجارہ اعدت للکافرین، فرمایا جہنم کا ایندھن انسان بھی ہیں، پتھر بھی ہیں. جس آدمی نے علی کو نہیں مانا وہ جہنمی، جس پتھر نے ولایت نہیں مانی وہ جہنمی. تو کائنات کی ہر جنس نے امتحان دینا ہے کہ کس کے عمل میں احسن ہے. پتھر بھی انکار کر سکتا ہے. ہاں بالکل کر سکتا ہے. اگر اس سے مراد یہ ہے تمہارا کہ وہ چونکہ بول نہیں سکتا اسی لیے پوچھا ہے، ہاں کہ وہ بول نہیں سکتا، تو پھر سورہ فرقان میں اللہ یہ کیسے کہہ رہا ہے ام من شیء الا یسبح بحمدہ ولکن لا یفقہون تسبیحہم، کہ ہر شے میری تسبیح پڑھتی ہے. تو جو شاید سبحان اللہ کہہ سکتی ہے وہ علی کے اقرار پر ہاں بھی کر سکتی ہے، نہ بھی کر سکتی ہے. اللہ جی ہاں
تو اب یہ ہے، تم نے پڑھنی ہے نماز، انہوں نے پڑھنی ہے تسبیح. تمہاری نماز میں علی ہونا چاہیے، ان کی تسبیح میں علی ہونا چاہیے. کیونکہ جس کے ہاں احسن ہوگا اسی نے مقصد تخلیق پورا کیا، اسی نے مقصد حیات پورا کیا، وہی موت کے لمحے میں سرخرو ٹھہرا. درود پڑھ لو مل کر بآواز بلند. کچھ لطف آیا یا وقت ضائع ہوا؟ خوش رہو، آباد رہو، آمین. مولا تمہاری عبادت قبول کرے. اور پتہ ہے آپ کو، ہزاروں مجلسیں آپ نے میری سنی، ہر مجلس کے اختتامی لمحات پہ یہی پوچھا ہے میں نے کہ کچھ لطف آیا یا نہیں. اپنے لیے تو کبھی پوچھا ہی نہیں، صرف اس لیے پوچھا ہے کہ آپ کو یہ احساس دلاؤں لاکھ دریا علم کے بہا دیے جائیں، اگر 4 آنسو نہ بہیں شام والی بی بی راضی نہیں ہوتی. اللہ اکبر، العظمت للہ. کیوں؟ حسرت ہے اس کی، آنسو بلکہ سید و غیر سید و 3 عزاداروں کی حسرت ہے آنسو. لہو رونے والے کی حسرت، وہ بھی مزار چھوڑ کے اپنے بابا کی مجلس میں آ جاتا ہے. اللہ جانے کیا نعمت ہے غم حسین کہ 40 برس خون رونے کے باوجود آج تک سجاد کا دل بھرا نہیں. شام والی شام چھوڑ کے آ جاتی ہے، حالانکہ جس دن سے دنیا میں آئی اسی دن سے حسین کو رونا شروع کیا اور آج تک جنت میں رو رہی ہے، لیکن رونے سے دل نہیں بھرا. تیسرا کون آتا ہے مجلس میں جس نے لاشے پہ قسم کھائی، سردار جب تک زندہ ہوں ٹھنڈا پانی نہیں پینا. اللہ اکبر، جب تک زندگی ہے چھت کے نیچے نہیں جانا. حسرت کیا ہے؟ اللہ اکبر. درد کی ہر تصویر سے واقف ہو تم. پڑھنے والے کا کام ہوتا ہے کسی نہ کسی گوشے کو یاد کرا دے. یاد دہانی میں کراتا ہوں، پرسا خود دے لینا. اور تمہارے تصور سے پہلے خالی کر دیا میں نے ممبر. تینوں عزاداری کی حسرت لے کے جانے والے مقتل میں کھڑے ہیں. سجاد بھی مقتل میں بلا تشبیہ، مسافرہ شام بھی مقتل میں، اور جو ساری زندگی باہر بیٹھی ہے وہ بھی مقتل میں. بس حضور ایک جملہ کہنا ہے مجھے، صرف ایک فکرہ، اور بہت ہی جلدی ممبر چھوڑنے لگا ہوں. باقیوں کے ودے کا انداز اپنا اپنا تھا. بہن نے بھائی سے کسی اور انداز سے ودا کیا، سجاد نے اپنے بابا سے کسی اور انداز میں ودا کیا. تمہارے دل نازک ہوتے ہیں، یہ تو جانتے ہو نا کہ ہر بی بی کے ہاتھ ادھر تھے. اللہ اکبر، العظمت للہ. رفع یدین پہ ہاتھ رک گئے. جی 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 میں پھر کہہ دیتا ہوں، میں نے کہا ہر بی بی کے ہاتھ رفع یدین پہ رکے ہوئے، الٹے ہاتھ بندھے ہوئے. باقیوں کے ودا کا انداز جدا گانا، لیکن اصغر کی پاک اماں، اس نے پتہ ہے کیا کیا؟ اس کے بارے میں کتابوں میں لفظ ہے، یوں ہی وارث کے لاشے پہ آئی، فن قبت علی قدم ابی عبداللہ علیہ السلام، بندھے ہوئے ہاتھوں سمیت شوہر کے قدموں پہ گری. اور بندھے ہوئے ہاتھوں سے کبھی یہ پاؤں چومنا شروع کیا، کبھی یہ پاؤں چومنا شروع کیا، کیونکہ باقیوں نے ودا کیا تھا کھڑے ہو کر. چوٹ لگے تو للہ معاف کر دینا،
سارے ودا کر کے سواریوں پہ سوار ہو گئے، کیونکہ یہ قدموں پہ گری ہوئی تھی، اور بندھے ہوئے ہاتھوں والا اوندھے منہ گر جائے اٹھنے میں دیر لگ جاتی ہے۔ شمر لائن نے کہا سجاد قافلہ چلاؤ، کہا ابھی میری اماں میرے بابا کے لاشے پہ ہے۔ اب پھر کہتا ہوں جگر پھٹ جائے تو ناراض نہیں ہونا، یہ حرامزادہ ہاتھ میں کوئی چیز لے کے چلا۔ زینب نے پکار کے کہا رباب جلدی اٹھ جاؤ، رباب شمر نیزہ لے کے آ رہا ہے۔ کتابیں بتاتی ہے کہ رباب نے اٹھنے کی کوشش کی، اس حرامزادے نے بی بی کو کندھے پہ نیزہ مارا، دوبارہ حسین کے قدموں پہ گری، لیکن درد کی شکایت نہیں کی، تکلیف سے نہیں چلائی، آسمان کی طرف دیکھ کر کہا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، اللہ تیرا شکر ہے تو نے دوسرے بوسے کا موقع دیا، تو نے دوبارہ حسین کے پاؤں چومنا نصیب۔ ينقلبون على لعنة الله بار الہ مجلس عزت بانیان کی مسائل کو شفیق مومنین مومنات کی شرکت مقدر ہماری یوریدہ بیانی قبول فرما، جس عرض کے لیے مجلس منعقد ہوئی اسے غایت المرام پسند، ان میں اولاد ہیں اولاد ہماری ناتا فرما، جو مخلوق اور تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستی دور فرما، جو بے گناہ قید ہیں رہایت فرما، جمعی مومنین مومنات کے جو حاجات و قضاء عدل شریعت کے نزدیک جائز ہیں پورے فرما، سرکار حجت کا جلد دور فرما، تمام مومنین عسکری حسن تقی حسن گردیزی کے والدین کے ایصال ثواب کے لیے سورہ فاتحہ سلام فرما۔ الحمدللہ اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة من ساعات الليل والنهار، ولي محافظ مقاعد مناصر مدليل معينة حتى تسكنه أرضك طوبا وتمتع فيها طويلا، يا رب محمد وآل محمد عجل فرج آل محمد، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، بجاه محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين.